ایک وہ بندہ جب مرنے کے قریب تھا، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر بھی فقیر بنا رکھے ہیں، جب مرنے کے قریب تھا اس وقت تو اس بیچارے کو اپنی بیماری بھی سجائی نہیں دیتی، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ زندہ لوگوں کی جو مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ؟ کہاں بھٹکتے پھرتے؟ اللہ رب العزت نے 20 مرتبہ قرآن مجید میں اس طرح کے مضمون کو بیان کیا۔ جیسا کہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور سکسیس صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی ویلتھ ہو، آپ کی جو ہے وہ بڑا اسٹیٹس ہو، آپ کے پاس چکا چوند کرتی گاڑیاں اور بہت سارے بینگلوز ہوں۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں جو اپنی معیشت کے اوپر اتراتے تھے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ قارون کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے ساتھ، تمام خزانوں سمیت، تمام اس کے محلات کے سمیت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا اور کوئی اللہ رب العزت کے سوا اس کی مدد نہیں کر سکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 20ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں قرآن مجید کو بہترین انداز سے سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے رمضانوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ 20ویں پارے میں جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ النمل جو ہے وہ چل رہی ہے، ابتدا میں کچھ حصہ سورۃ النمل کا ہے، پھر اس کے بعد مکمل سورۃ القصص ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابتدائی حصہ تقریباً آدھی سے کچھ زیادہ سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں گزشتہ سے پیوستہ ایک مضمون جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کیا ہے۔ پچھلے پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان سے کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اس کی سلامتی ہوں ان تمام بندوں کے اوپر جن کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے چنا ہے اور ان کو اپنے برگزیدہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھئے کیا ایک اللہ رب العزت بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے، اور جو ہے وہ انزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بڑے ہی رونق باغات کو پیدا کیا۔ تم اس قابل نہیں تھے کہ تم ان باغات کو پیدا کر سکتے، کیا وہ اللہ رب العزت وہ زیادہ بہتر ہے الہ مع اللہ، یا اس اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور شریک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو انصاف پر مبنی بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، یا وہ اللہ رب العزت، یا وہ ذات جس نے زمین کو بنایا، جس نے اس کے اندر نہریں بنائیں، جس نے اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑ بنائے، اسی طرح سے اس نے دو پانیوں کے درمیان جو کہ ایک کھارا اور ایک میٹھا پانی ہے، ان دونوں کے درمیان ایسا جو ہے وہ نہ نظر آنے والا پردہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے میٹھا اور کھارا پانی زمین کے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کیا وہ اللہ رب العزت وہ معبود ہے، یا پھر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا وہ اللہ رب العزت جو مجبوروں کی دعاؤں کو سنتا ہے جب مجبور اس کو پکارتے ہیں اور وہ زمین کے اندر نائب بناتا ہے، کیا وہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر ہے؟ پھر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے حوالے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ، بعض جو ہے وہ مورخین نے دمشق کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ خچر پر لوگوں کو لے کر جایا کرتا تھا، ان کو سواری کی سہولت فراہم کیا کرتا پرانے زمانے میں، جیسا کہ آج کل ٹیکسیز ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو ٹریولنگ کے لیے اور جو ہے وہ ذرائع ہیں آمد و رفت کے لیے، تو اسی طرح سے وہ خچر کے ذریعے لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ ڈراپ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی قاتل اور رہزن شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ مسافر ہوا، اور اس نے اس کو جو ایک نارمل رستہ تھا اس سے ہٹ کر اس نے ایک دوسرے رستے کی طرف سے اس کو جانے کا کہا، اور اس رستے پر لے جا کر جب اس نے آگے جا کے دیکھا تو ایک جو ہے وہ بڑا ہی بھیانک قسم کا جنگل تھا، اور تھوڑا سا مزید جب آگے گئے تو وہاں پر لاشوں کے ڈھیر تھے، اور اسی طرح سے بہت سے سارے لوگ جو ہے وہ خون میں لت پت پڑے تھے، جس کا معنی یہ تھا کہ اب وہ شخص اس کو اپنی منزل پر لے آیا جہاں پر اس نے اس کو قتل کرنا تھا، اور اسی طرح سے اس سے جو بھی سامان اس کا تھا وہ احتیا کر لے جاتا۔ اس شخص نے اس کو کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، اور اب وہ خود اس نے بعد میں واقعہ بتایا
وہ مورخین نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت مانگی تو اس کو اندازہ تھا کہ اب یہاں پر اس جنگل میں کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، یہ نہتا تھا، اسے اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی۔ یہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ نماز کے اندر کیا پڑھوں، کیونکہ سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ الغرض اس نے کیا کیا، نماز پڑھنا شروع کیا، اور صرف یہی آئے جو ہے وہ اس کے ابتدائی الفاظ اس کی زبان پہ آئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مجبوروں کی دعاؤں کو سنتا ہے جب اس کو پکارنے والے پکارتے ہیں، اور مجبور شخص جب اس کو دعا جو ہے وہ اس کو پکارے اور اس سے دعا کرے اللہ رب العزت سے، ویکشف السوء، کون ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر نائب بناتا ہے۔ کہنے لگا کہ بس میں یہی الفاظ ہی بار بار اپنی زبان پہ پڑھتا چلا گیا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کچھ ہلچل ہے نماز کے دوران ہی، اور جب اس ہلچل کے درمیان پھر میں نے کسی کے گرنے کی آواز جو ہے وہ سنی، اور اس کے بعد میں نے کہنے لگا کہ جب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ مجھے حالات نارمل لگے تو میں نے سلام پھیرا۔ سلام پھیر کر جب میں نے دیکھا تو وہ راہزن اور ڈکیت شخص جو تھا، جو قاتل تھا، وہ گرا ہوا پڑا تھا، اور وہاں پر ایک جو ہے نا وہ وائٹ لباس میں ملبوس کوئی جو ہے وہ ہستی اور کوئی شخصیت تھی جو وہاں سے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اللہ کے بندے، اس جنگل میں تو مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس اللہ رب العزت نے بھیجا ہے جس کو تو نے ان تنہائیوں میں، ان جنگلات میں، اور جہاں پر کوئی کسی قسم کا سورس نہیں ہے، یہاں پر جس اللہ رب العزت کو تو نے پکارا ہے، مجھے اسی اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی اسی طرح سے مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً اس اللہ رب العزت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں، اتنی اس کی قدرتیں ہیں، اتنے اس کے جو ہے وہ مظاہر فطرت ہیں جو اس نے سب پیدا کیے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے سوا ایک ذرے کے برابر بھی اس کے اندر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں اس کے اندر شریک ہو۔ تو وہ اللہ رب العزت اس نے فرمایا کہ جو تمہیں اندھیروں میں، خشکیوں میں، اور اسی طرح سے تریوں میں یعنی سمندروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہیں رستے دکھاتا ہے، تمہیں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، تو کیا وہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر ہے، یا یہ جس کو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ لوگ پکارتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مزید اپنی کچھ قدرتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت جو ابتدا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو واپس لوٹائے گا، یعنی ریپیٹ کرے گا، یعنی فوت ہو جائیں گے، جیسے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ رب العزت نے وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں فوت کرے گا، پھر ونس اگین تمہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ ہیر آفٹر جو ہے وہ تمہیں پھر سے وہ اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ تو وہ اللہ رب العزت تمہیں پھر سے ریپیٹ کرے گا۔ جب اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو اگین اس کو پیدا کرنا تمہیں کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دلیل ہے تو لا کر پیش کرو۔ یہ سب کچھ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے ان معبودوں نے پیدا کی ہے؟ تو کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ ارشاد فرمایا، قل سیروا، آیت نمبر 69 ہے سورۃ النمل کی، ان سے کہیے کہ زمین کے اندر چلو اور چل کے دیکھو کہ وہ قومیں جن کے حالات ہم نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، جب انہوں نے جرم کیا تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں، یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو؟ تو انبیاء سے کہتے ہیں ذرا بیان کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بعض مرتبہ وہ چیز بہت ہی قریب ہوتی ہے اور ان قریب ہے کہ وہ قیامت تمہیں آن پہنچے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت تو قریب آ چکی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا وقت قریب آن پہنچا ہے لیکن لوگ اس کے باوجود اس سے غافل بھی ہیں، اعراض بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 76 میں، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان بنی اسرائیل کے اختلافات کے قصے بیان کرتا ہے جن چیزوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہوئے، اللہ رب العزت کے بارے میں اختلاف کیا، انبیاء کے بارے میں اختلاف کیا، انبیاء کو قتل کیا، بہت سارے عقائد اپنے پاس سے گھڑ لیے، توراہ انجیل کو چھوڑ دیا، وہ سب اللہ رب العزت نے ان کے جو عقائد ہیں ان کا بیان کیا، اور فرمایا اللہ رب العزت یہ قرآن مجید ان کے ان اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کہ وہ اس قرآن مجید کو ہی باعث نزاع بنا دیتے ہیں، یعنی اسی کی آیات کے ہی معنی و مفہوم کو بدل کر وہی کام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں،
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یقیناً آپ کبھی بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، نیور اٹ از امپاسبل کہ مردے سنتے ہوں، اور کبھی بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری دعاؤں کے اوپر آواز نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں خاص طور پہ جو ان کے حوالے سے بھی فرمایا جو کہ کفار ہیں، وہ بھی مردوں کے جیسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تمہاری آواز کو کبھی تمہاری جو ہے وہ اس کو زبان جیسے مردے نہیں سنتے، اسی طرح سے ان کو بھی یہ بات نہ صرف سجائی نہیں دیتی، سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ ان کو سنائی بھی نہیں دیتی، یہ بھی مردوں ہی کی مانند ہیں۔ مردوں کے سننے کے حوالے سے قرآن مجید نے کلیئر کٹ الفاظ میں یہاں پر بھی اور سورہ جو ہے وہ روم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو کبھی نہیں سنا سکتے۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ کفار بھی مردوں کی طرح ہے، صرف وہی زندہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، جو اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو زندہ نہیں ہوتے والموتى یبعثهم اللہ، جو لبیک نہیں کہتے وہ سب مردوں کی طرح ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مردے قبروں میں نہیں سنتے، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم تعویل کریں، ہم حجت نکالیں، ہم کچھ اور کریں۔ جہاں تک مسئلہ انبیاء کا علیہم صلوات اللہ وسلم، جہاں تک ہم مسئلہ شہداء کا ہے، اللہ رب العزت ان کی شہادتیں قبول فرمائے، جہاں تک مسئلہ دیگر ان نیک لوگوں کا ہے جن کی قبروں کو اللہ رب العزت نے باغیچے بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں بھی تو تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تو ان کی زندگی سے کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو سنا سکتے ہو، وہ تمہاری باتوں کا جواب دیں گے۔ اللہ فرماتے اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سن لے تو کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ عالم برزخ میں ہے، وہ اس دنیا سے ان کا کنیکشن ختم ہو چکا ہے۔ ایک وہ بندہ جب مرنے کے قریب تھا، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر بھی فقیر بنا رکھے ہیں، جب مرنے کے قریب تھا اس وقت تو اس بیچارے کو اپنی بیماری بھی سجائی نہیں دیتی، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ زندہ لوگوں کی جو مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے فانا توفقون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے 20 مرتبہ قرآن مجید میں اس طرح کے مضمون کو بیان کیا۔ جہاں تک مسئلہ قلیب بدر کے جو ہے وہ ان لوگوں کا بات سننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے کنویں میں کفار جو ہے وہ ان کی لاشوں کو پھینکا گیا، 70 کے قریب جو کفار اس میں مرے تھے، ان کی لاشوں کو جب اس میں پھینکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الان یسمعون، ابھی یہ سن رہے ہیں۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ کے اندر نبیوں والی صفات نہیں ہے کسی بھی انسان کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پکارنا تو زجر و توبیخ کے لیے ہے، اور ہمارے جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں وہ تو ان سے مدد مانگنے کے لیے پکارتے ہیں، اور اللہ رب العزت رحم فرمائے اللہ کے برابر ہی ان کو قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہے جن کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 82 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، جب قیامت قریب آ جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر ایک ایسا جانور جو ہے وہ زمین سے پیدا کریں گے جو جانور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جانور کا پیدا ہونا کیا ہے؟ قرب قیامت کی کچھ وہ علامات ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات وہ ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ میں سے جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو تکلیف پہنچانا، اسی طرح سے جو ہے وہ لونڈی کا اپنے جو ہے نا وہ مالک کا اپنی ماں کے اوپر حکومت کرنا، یعنی لونڈی کا اس کا ماں کا جو ہے وہ لونڈی بن جانا، اور جو ہے وہ بیٹے کا آقا بن جانا، اس کی بہت ساری تشریحات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ جو ہے وہ زنا کا عام ہو جانا، حرج کا بڑھ جانا، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یعنی قتل کا بڑھ جانا، یہ ساری علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ اور علامات کبریٰ وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو علامات کبریٰ کے حوالے سے، اور کتاب الفتن ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار اس کی علامات کبریٰ کے حوالے سے بیانات موجود ہیں، وہاں تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصر طور پر یہ جو جانور ہیں اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے یہ ہے ایک بہت بڑا دھواں پیدا ہوگا، اسی طرح سے دجال آئے گا، دابۃ الارض ہوگا، بہت بڑا جانور پیدا ہوگا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوگا، لوگوں کی زبان میں انسانوں کے کلام کی طرح وہ کلام کرے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور دابۃ الارض اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نشانی پہلے ظاہر ہو جائے ان دونوں میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کسی بھی شخص کا ایمان اس کو فائدہ
فائدہ اور نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو نشانیاں نزول ابن مریم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ پیدا ہونا، مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب، یہ 3 مقامات ہیں، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب، یہاں سے جو ہے وہ زمین کا دھنس جانا، اور اسی طرح سے یمن کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ کا پیدا ہونا جو لوگوں کو وہاں سے اکٹھا کر کے ہانکتی ہوئی وہ آگ جو ہے وہ لوگوں کو میدان محشر کے اندر جو کہ میدان عرفات میں قائم ہوگا وہاں پر لوگوں کو آئے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے یہ لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ احادیث کی کتب کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 87 میں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا، صاد اور واو اور را یہ 3 حروف کے ساتھ یہ لفظ سور پھونکا جائے گا، یہ ایک نفخہ ہے جو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا جو ہے نا وہ ایسی ایک ڈیوائس ہے، ایسا جو ہے نا وہ ایک آلہ ہے جس کے اندر وہ بڑے زور سے پھونک ماریں گے اور اس کی وجہ سے وہ اتنی شدید قسم کی آواز پیدا ہوگی کہ وہ 2 سور جو ہے وہ قیامت والے دن پھونکے جائیں گے۔ پہلا وہ ہوگا جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگوں کے اوپر ایک شدید قسم کی گھبراہٹ پیدا ہوگی اور لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے میدان محشر میں پیش ہو جائیں گے۔ تو یہ سور کا پھونکا جانا جو ہے وہ قیامت کی جو ہے وہ یہ قیامت قائم ہونے کے بعد ہے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد جب علامات کبریٰ گزر جائیں گی تو اس کے بعد یہ سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح سے اللہ رب العزت تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کی گھڑی اتنی خطرناک ہوگی کہ یہ پہاڑ جو آپ کو اس وقت مضبوطی میں ایک سائن اور مثال کے طور پر نظر آتے ہیں یہ چل پڑیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنیاوی روئی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میں قیامت کی جو ہے وہ ان ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت میں بغیر حساب کے جنت میں لے جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے وہ بہت ہی بہتر ہے، اور وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، امن میں ہوں گے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو ان لوگوں کو الٹا کر کے اوندے منہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آج جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، اپنے نام سے واضح ہے، قصص جو ہے وہ جس کا معنی اللہ رب العزت نے بہت سارے قصے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلامہ کے اس کے سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ابتدا میں آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 48 تک اس میں بہت ساری تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا، اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ ان فرعون علا فی الارض آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر بہت متکبر تھا، بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر بہت سارے مظالم ڈال رکھے تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا۔ یہ بات 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد، اور ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، جب پیدائش آپ کی ہوئی تو اس وقت بھی انہی حالات میں ہوئی کہ اس وقت بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے سامنے اپنا دین پیش کیا اور یہ لوگ ہار گئے تو دوبارہ پھر سے انہوں نے اسی چیز کو پھر سے اگین ریپیٹ کیا۔ اس وقت دوسرا فرعون تھا، پہلے جو ہے وہ فرعون کا والد تھا، اور سیکنڈ پہ جو ہے وہ جس کو ریمیسس 2 کہا جاتا ہے یہ والا فرعون تھا جس کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کو جا کر پیش کیا۔ تو یہ 2 مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی القاء کیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی خاتون کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا وحی کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کرنا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ القاء فرمایا کہ آپ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تابوت میں بند کریں اور اس تابوت کو دریا برد کر دیں۔ وہ دریا جو ہے وہ اس کا بہاؤ فرعون کے محل کی طرف تھا۔ فرعون جو ہے وہ اپنی بیوی آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، ان کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی، اور فرعون کی بیوی جو ہے وہ دنیا جہان کا جو سب سے بڑا بدترین آدمی تھا اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر ایمان والی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد
فرمائی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ جو ہے وہ اسی دریا کے کنارے بیٹھا جو ہے وہ انجوائے کر رہا تھا، تو وہیں پر ایک تابوت نظر آیا، اس تابوت کو پکڑا، اس میں سے جو ہے وہ دیکھا تو ایک بچہ تھا، اور اتفاق سے ان کے پاس اولاد نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں، اور اس کی بیوی نے کہا وقالت امرأۃ فرعون، آیت نمبر 9 ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اس کو اپنی اولاد ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہی بیٹا جس کو بنایا جا رہا ہے یہی موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر فرعون کے تخت کو تاراج کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ وہ جو ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے جائے اور دیکھے کہ وہ تابوت کہاں جاتا ہے۔ اس نے دیکھا وہ تو فرعون کے محل میں چلا گیا، پریشانی بھی ہوئی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا جس سے ہم بچانا چاہتے تھے، جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہیں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت جو ہے وہ جس کے اندر آپ اس صندوق کے اندر بند تھے وہ وہیں پر پہنچ گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک اسٹوری کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ ٹویسٹ اسٹوری کے اندر آتا ہے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر سے اللہ رب العزت نے واپس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت لاختہ قصی فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پہ محل میں پہنچے تو خواتین نے جو بے شمار تعداد میں تھی وہاں پر، ان کی کنیزیں تھیں، ان کی مختلف جو ہے وہ داسیاں تھیں، ان کی جو ہے وہ خواتین جو وہاں پہ محل کی مختلف قسم کے امور سر انجام دیتی تھی، ان کو کہا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کریں، تو کسی بھی خاتون کا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں خبر دیتی ہوں، فرددناہ الی امیہ تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ایک عورت کے بارے میں خبر دیتی ہوں اور آئی ہوپ کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی ابھی تو نام کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ ضرور پی لے گا، اور ان کو تو اندازہ ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا فرددناہ الی امیہ کی تقر عینہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو واپس ان کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا، بنی اسرائیل کی طرف ہی لوٹا دیا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی والدہ کا دودھ پی کر بڑے ہوئے اور فرعون کے محل سے جو ہے وہ وظیفہ بھی پایا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں، وہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی فرعون کا تخت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے تاراج کرنا ہے، انہی کے محلوں کو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ختم کر دینا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ انہی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مرہون منت، اور وہی موسیٰ فرعون کے گھر پہ پل رہے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ اپنی پرورش پا رہے ہیں، اور انہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو بچے کے غم میں جو ہے وہ نڈال ہو رہی ہیں، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی فرعون کے محل سے لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت، دانائی، علم عطا فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم دانائی عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ قبطی جو اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام نے قبطی جو ہے بنی اسرائیلی کا ساتھ دیا، اور قبطی کا جو ہے وہ اس کو جب آپ علیہ السلام نے فواکزہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کو ایک مکہ گھونسا رسید کیا، اور آپ کو اندازہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا، بس فقضى علیہ، وہ وہیں پر مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت یہ کیا ہو گیا، یہ جو ہے وہ عجیب مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی۔ انه عدو مضل مبین، شیطان تو بڑا ہی دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے بڑا واضح طور پر۔ اللہ رب العزت سے فوراً مغفرت مانگی، اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام اگلے دن جب آئے نکلے تو وہی بنی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، پھر قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے اس کو چھڑانے کے لیے، بلکہ آپ نے اس کو سرزنش بھی کی کہ تم روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی تماشا کھڑا کر لیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس قبطی کو، فرعونی کو کس نے مارا۔ اب جو ہے وہ جب اس نے بولا، کہنے لگا اچھا موسیٰ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک بندے کو قتل کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، موسیٰ تم تو زمین کے اندر بڑے بننا چاہتے ہو اور تم جو ہے وہ کوئی اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قبطی کو پتہ چل گیا جس کے ساتھ سیکنڈ ڈے وہ لڑائی کر رہا تھا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ فوراً یہ بات محل میں پہنچی، اور محل میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پرورش تو آخرکار وہیں پائی تھی، اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور قبطیوں اور فرعونیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے۔ سو وہاں سے ایک وزیر جو ہے، ایک درباری جو تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہا وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، موسیٰ اے موسیٰ، اب یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں محل کے اندر آپ کے قتل کی جو ہے وہ سازش بن رہی ہے، آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، لہذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، شعیب علیہ السلام کی طرف، مدین کی طرف چلے گئے۔ ابھی
آپ کو اندازہ نہیں تھا شعیب علیہ السلام کا. مدین کی طرف گئے, کسی بھی معاملے کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا معاملات ہوں گے. اللہ رب العزت نے ایسی سبیل پیدا فرمائی. شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں تھا, آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ کنویں سے پانی بھرنے گئی ہوئی تھی. وہاں سے آپ علیہ السلام ایک مسافر کی حیثیت سے تھے, آپ نے ان کو پانی بھر کے دیا. انہوں نے جا کر اپنے گھر پہ بتایا کہ ایک مسافر ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ اس کو کھانے کی اور باقی چیزوں کی ضرورت ہے. تو والد نے جو ہے وہ ان کی سفارش پر ان کو اپنے گھر پہ بلایا, ان کو جو ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے رکھ لیا, ان کو ضرورت بھی تھی. آپ نے کچھ عرصہ جو ہے وہ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہ کچھ کام کاج کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من ذالک, شعیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کے ان کاموں سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دیا, اور اس کی 8 سال جو ہے وہ اس کا مہر مقرر کیا, اور فرمایا کہ اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے اور وہاں سے واپس جو ہے وہ مصر کی طرف. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام مزید بڑے بھی ہو چکے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دنائی بھی مل چکی تھی. واپسی کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ رہ لی. اب واپسی پہ جو ہے وہ فلما قضى موسى الاجل وصار باهله آنس من جانب الطور نارا, آیت نمبر 29 ہے. جب آپ علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے تو رستے میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ جو ہے وہ اس کی تمازت کی, اور کچھ جو ہے وہ مطلب اس کی ضرورت تھی, کچھ جو ہے وہ ہیٹ کی ضرورت تھی. تو آپ علیہ السلام کو دور سے جو ہے وہ نظر آیا کہ جیسے وہاں پر کچھ تمازت اور کچھ روشنی کے آثار ہیں. آپ علیہ السلام وہاں پر گئے. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. کوہ طور کے پاس گئے, اس جو ہے وہ اس روشنی کو دیکھنے کے لیے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں اور آ کر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کچھ ہیٹ پہنچاؤں اور کچھ جو ہے وہ کھانے پکانے کا کچھ بندوبست کروں. لیکن وہاں اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, پھر معجزات عطا فرمائے, اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے اس جو ہے وہ اقرار کیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے ان کا ایک بندہ قتل ہو چکا تھا, اور اللہ رب العزت ہارون علیہ السلام کو میرا نائب بنائیے, میرے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس قتل کے حوالے سے وہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ یہ معجزات ان کے سامنے, عصا کا معجزہ تھا, ید بیضا کا معجزہ تھا, یہ معجزات اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جا کے ان کے سامنے پیش کیے. الغرض دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب فرعون کا بیٹا جو ہے وہ تخت نشین ہو چکا تھا. اس کے سامنے آ کر آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت رکھی. اس نے دعوت کا انکار کیا اور کہنے لگا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظن من الكاذبين. کہنے لگا کہ اے حمان جو ہے وہ فرعون کا وزیر تھا, اس وزیر کو کہنے لگا کہ اے حمان ذرا بلند و بالا عمارت تعمیر کرو بہت اونچی جو آسمانوں کو چھوتی ہو, تاکہ میں وہاں جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. اعوذ باللہ من ذالک. آخر کار یہ ہوا کہ جب مسلسل انکار کیا, پھر جادوگروں کا سلسلہ ہم پہلے پارہ نمبر 19 میں بھی پڑھ چکے ہیں, پارہ نمبر 9 میں بھی پڑھ چکے ہیں تفصیلات. تو جب وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی. تو اس کی جو ہے وہ تفصیلات یہاں پر آیت نمبر 42 تک اس کی تفصیلات کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا نیکسٹ رکوع میں. یہ رکوع نمبر 8 ہے اس پارے کا اور 5 ہے اس سورت کا, سورۃ القصص کا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کوہ طور کی غربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مدین میں بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے, موسیٰ علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اور یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پر کیں, تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. آپ کوہ طور کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور ان کو نبوت عطا فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو غیب نہیں جانتے, دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے پاس سے نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العزت نے نازل کیا. سو کفار اور مشرکین کا یہ اعتراض کسی بھی صورت میں ویلڈ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنے پاس سے گڑھا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ان لوگوں کے اندر تاکہ ان کے اوپر ہر طرح کی حجت پوری ہو جائے, اور قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین کہ اللہ اگر ہماری طرف کوئی نبی آیا ہوتا تو ہمیں مان لے آتے. جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے, نبیوں کے مبعوث ہونے کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے کی قریب نہیں آتے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے, اس کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنانے پر یہ لوگ قادر نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. بطور خاص بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کر دوں گا
گا. وہیں پر ابو جہل وہیں پر جو ہے وہ دیگر کفار موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو آپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ کر مر جائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے, اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد اسلام قبول نہیں کر پاتا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قبول نہیں کر پاتا, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی قبول نہیں کر پاتی, تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے. اس میں یہ کہنا, اور اگر آپ جو ہے وہ زبردستی ابو طالب کے اسلام جو ہے وہ قبول کروانے کی بات کریں گے تو پھر باقی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی تھے, باقی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ رشتہ دار ہی تھے, پھر زبردستی ان کا اسلام بھی قبول کروانا پڑے گا. آپ کو اور مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اور میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرے اور آپ کے عمل سے اس کا کیا تعلق؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. تو ایسے جھنجھٹوں میں پڑھ کر, ایسے معاملات میں پڑھ کر ہمیں جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ہرزہ سرائی کا موقع نہیں دینا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اللہ رب العزت نے جس کو جو بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی, جس کو اللہ رب العزت نے جس کے نصیب میں ہدایت یا گمراہی لکھی تھی, یہ اللہ رب العزت کا اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں ان چیزوں میں پڑھ کر اسلام کے اندر جو مزید اختلافات کو ہوا نہیں دینی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, کتنی ہی بستیاں ہیں جو اپنی معیشت کے اوپر اتراتے تھے. جیسا کہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور سکسیس صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہو, آپ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑی ویلتھ ہو, آپ کی جو ہے وہ بڑا اسٹیٹس ہو, آپ کے پاس چکا چوند کرتی گاڑیاں اور بہت ساری بنگلوز ہوں. فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں جو اپنی معیشت کے اوپر اتراتے تھے. اللہ رب العزت کے نزدیک یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اللہ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, اللہ رب العزت آخرت کو پسند فرماتے ہیں اور وہی زندگی اللہ رب العزت کے ہاں باقی رہنے والی ہے. لہٰذا اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنا گول بنانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القری الا واہلها ظالمون. جب تک ہم کسی بستی کے اندر اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیج کر حجت قائم نہیں کر دیتے, اس وقت ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے. یعنی ان پر حجت پوری ہوتی ہے, عذر ختم کیا جاتا ہے, جب وہ ماننے کے قریب نہیں آتے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کی وجہ سے اس بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. کسی معاشرے کے اندر ظلم پیدا ہو جائے, وہ معاشرہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا, اس کے اندر امن نہیں آ سکتا, وہ معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس معاشرے کو کبھی بھی بقا جو ہے وہ نہیں ملتی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ انبیاء کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. قیامت والے دن اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھیں گے, امتوں کو کھڑا کریں گے, لوگوں کو کھڑا کریں گے, امتیوں کو کھڑا کریں گے, ان سے پوچھیں گے بتاؤ بھائی تمہارے پاس انبیاء آتے تھے تو تم نے کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن جتنے بھی ان لوگوں نے حیلے بہانے اپنے طور پر بہت سارا کچھ انبیاء کے علاوہ, شریعتوں کے علاوہ اپنے طور پر اپنے بنائے ہوئے سیلف میڈ جو مذاہب اور ریلیجنس ہیں, یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ان سے چھپ جائے گا, کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ فرماتے اس دن توبہ کرنے والے, ایمان کی تجدید کرنے والے, ایمان لانے والے اور اسی طرح سے جو ہے وہ نیک اعمال کرنے والے, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور باقی لوگ ناکام ہو جائیں گے. پھر اللہ فرماتے آیت نمبر 71 اور 72 میں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, کہہ دیجئے کہ کون ہے اللہ رب العزت کے سوا کہ اگر اللہ رب العزت مستقل طور پر دنیا میں رات کو ہی جو ہے وہ مستقل کر دے تو کون ہے جو اس رات کی جگہ پہ روشنی لا سکے؟ یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. کیا تم اس بات کو سنتے نہیں ہو؟ اور اگر اللہ رب العزت مستقل طور پر دن کو ہی جو ہے وہ مستقل کر دے تو پھر کون ہے جو اللہ رب العزت کی لائی ہوئی اس دن کی جگہ پر جو ہے وہ اگین رات کو لا سکے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی؟ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس اللہ رب العزت نے دن کو بھی بنایا, رات کو بھی بنایا, تمہیں مختلف طرح کے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں تاکہ تم راتوں میں سکون حاصل کرو اور دن کے اندر جو ہے وہ تم اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. اس کے بعد آیت نمبر 76 سے 82 تک اللہ رب العزت نے قارون جو کہ بنی اسرائیلی تھا لیکن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کی طرف سے عامل مقرر تھا, اس کے حالات اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں. اور یہ بڑا ہی مغرور شخص تھا, بڑا ظالم تھا, متکبر تھا, بخیل تھا اور بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو خزانے عطا فرما رکھے تھے اور اپنے خزانوں کو اپنے جو ہے وہ علم کا نتیجہ سمجھتا تھا اور اس کی وجہ سے اتراتا تھا. اور بہت سارے دنیا پرست ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون, کہ ان کی بھی خواہش تھی کہ کسی طرح سے ہمیں بھی قارون جیسے خزانے جو وہ کیوں حاصل نہیں ہوتے, اور جو صاحب علم لوگ تھے وہ ہمیشہ
ہمیشہ جو ہے وہ اس کو نصیحت کیا کرتے اور اس کو کہا کرتے وَلَا تَنْسَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اپنا خود بھی استعمال کر، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دینے سے تم جو ہے وہ پرہیز نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچانے والے بن کر نہ پھرو۔ لیکن اس کو یہ باتیں کبھی بھی سمجھ میں نہ آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا یہ تکبر، اس کی یہ بخیلی، اس کا یہ اترانا، اس کا یہ فخر کرنا اور اس کے خزانے اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اس کا خزانہ، اس کا محل، اس کا سب کچھ قارون کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے ساتھ، تمام خزانوں سمیت، تمام اس کے محلات کے سمیت اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا، اور کوئی اللہ رب العزت کے سوا اس کی مدد نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو اچھائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ بہترین اس کو دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، جیسے قرآن کی بہت ساری آیات اس بات کے اوپر شاہد ہیں۔ اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اللہ رب العزت اتنا ہی دیتے ہیں جتنی کسی شخص کی برائی ہوتی ہے۔ تو یہ اس انداز سے یہ سورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایمان لانے کی بات کریں گے تو پھر ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایمان کے ساتھ آزمائشیں لازم و ملزوم ہیں۔ جب آپ ایمان کی بات کریں گے، ایمان پر چلنے کی بات کریں گے، ایمان کو جو ہے وہ پھیلانے کی بات کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے، تو آپ انبیاء سے بڑے نہیں ہیں۔ انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ آزمائش اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر ڈالی ہیں علیہم صلوات اللہ وسلام، اور پھر اس کے بعد جو جتنا ایمان کے اندر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایمان کی بات کریں گے رشتہ دار آپ کے دشمن ہوں گے، آپ سچ بولیں گے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب آپ دین پر چلنے کی بات کریں گے، عبادات کی بات کریں گے، لوگوں کے رائٹس دینے کی بات کریں گے، لوگ آپ کو منع کریں گے، لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، آپ ایک اللہ کی بات کریں گے، لوگ آپ کی جان کے دشمن بنیں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور قرب قیامت دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا۔ تو اس وجہ سے آزمائشیں ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں اور ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اگر وہ والدین اس کو شرک پر مجبور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ بات تو ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن جیسے سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں نہ تو والدین کی بات مانی جائے گی، اور نہ ہی حکمرانوں کی بات مانی جائے گی، نہ ہی بیوی اپنے شوہر کی بات مانے گی، نہ اپنے بچوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، جو کافر ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، تم ہمارے پیچھے چلو ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، یعنی جو تمہارے بوجھ کا تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں جو ہے وہ تم خطائیں کرتے ہو، کوتاہیاں کرتے ہو تو قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے، یہ تمہاری کوتاہیوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لا تزر وازرة وزر اخرى، قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ ان کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، یہ خود جھوٹے ہیں، بلکہ صورت علی اللہ فرماتے ہیں ولا يحملون اثقالهم اثقالا مع اثقالهم، یہ لوگ تو اپنا گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گناہوں کی طرف ان لوگوں نے لگا رکھا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اسی طرح سے اٹھائیں گے، اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا جو جو چیزیں یہ اللہ رب العزت کے بارے میں، دین کے بارے میں گھڑتے رہے ہیں اور افتراء پردازی کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم نے مبعوث کیا فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، وہ 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، 950 سال آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ فرمائی، اور اس کے بعد طوفان نوح کے بعد 60 سال تک نوح علیہ السلام اگین زندہ رہے۔ تو اس طرح سے 1050 سال عمر جو تفسیری روایات کے اندر موجود ہے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دی، لیکن آپ علیہ السلام کی جس میں سے زیادہ تر حصہ یعنی 950 سال، تقریباً 1000 سینچریز
نوح علیہ السلام نے اللہ کی جو ہے وہ شریعت کی تبلیغ کرتے ہوئے گزاری، لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو کشتی کے اندر نجات دی، اور باقی سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیسے اللہ رب العزت پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، پھر اس کو اگین ریپیٹ کرے گا، لوٹائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دیکھو زمین کے اندر چلو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو کیسے پیدا کیا ہے۔ ساری جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں وہ ان سب کا جائزہ لو، ان کو دیکھو، ان کے اوپر غور و فکر کرو، اور یہی ایک چیز انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے اگر انسان کو ایمان قبول کرنا ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جیسے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اسی طرح سے دوبارہ بھی اس کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارا عرصہ تبلیغ فرمائی آپ کے اوپر، لوط علیہ السلام ایمان لائے، فآمن لہ لوط، آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ العزیز الحکیم، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتش نمرود سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی، تو اس کے بعد لوط علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور لوط علیہ السلام بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بعض تفسیری روایات کے مطابق آپ کے چچا زاد تھے۔ بہرحال آپ کا زمانہ ایک ہی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے والے، بیٹی کی خوشخبری دینے والے فرشتے وہی لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر گئے تھے، جس کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر لوط علیہ السلام جو ہے ایمان لائے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جیسا کہ رستوں میں بیٹھتے، لوگوں کو پریشان کرتے، نوجوانوں کے ساتھ جو غلط کاریاں کرتے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کی طرف نہیں آئے، بلکہ ان کو فرمایا کہ تم لوگوں کو رستے میں پریشان کرتے ہو، اور جو ہے وہ لوگوں کی مجلسوں کے اندر جو ہے نا وہ تم ایسی مجلسیں تم قائم کرتے ہو جن کا قائم کرنا گناہ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی ہی ذات کے دشمن بن گئے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی مدد فرمائی، آپ کو اور کچھ ایمان والے جو تھے ان کو نجات عطا فرمائی، اور باقی سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب بھیج کر دنیا سے ختم فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ آگے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اے لوگو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ ان لوگوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب کا شکار کیا، اور اللہ فرماتے ہیں فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ان کو ایک شدید قسم کے زلزلے نے پکڑا، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو اوندے منہ گرایا، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ رب العزت نے اسی طرح سے تذکرہ کیا ہے۔ پھر قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ کیا ہے۔ قارون اور حامان دونوں فرعون کے جو وزیر تھے، اور فرعون جو ہے وہ ان کا بادشاہ تھا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو غرق کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے سب لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی، اور جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کے بعد ہم نے وارث بنائے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان لوگوں کو پکڑنے پر قادر نہیں ہیں، جیسے پہلے ہم نے لوگوں کو گناہوں کی بدولت پکڑا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، ومنهم من اخذته الصیحہ، کچھ لوگوں کو زوردار قسم کی چیخ کے عذاب نے آن لیا، کچھ لوگوں کو ہم نے ومنهم من خسفنا بالارض، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا کر غرق کر دیا، ومنهم من اغرقنا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جیسے فرعون اور اس کے قوم کے لوگ تھے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں جو ہے وہ مشرکین کی اور ان کے اعمال کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جیسے گھر ہوتا ہے، اسپائڈر ہاؤس جیسے ہوتا ہے، اس طرح کی ان لوگوں کی مثال ہے جس کی کوئی بقا نہیں ہوتی۔ اتخذت بیتا، وہ اپنا جیسے گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ عنکبوت جب وہ مکڑی اور اسپائڈر کو کہا جاتا ہے، اب ہاتھ لگائیں تو وہ گھر ختم ہو جاتا ہے، اب کپڑے کے ساتھ جھاڑیں تو وہ گھر ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پھونک مار دیں تو وہ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے ساری کی ساری زندگی اس کی مثال ایسے
ویسے ہی ہے جیسے یہ عنکبوت کا گھر ہے، جیسے یہ مکڑی کا گھر ہے، اسپائڈر ہاؤس ہے، جیسے اس کو پھونک سے ختم کر دیا جائے گا قیامت والے دن، ان لوگوں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کی زندگیاں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت میں اللہ رب العزت کے ساتھ سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات وتلک الامثال نضربها للناس، یہ وہ مثالیں آیت نمبر 43 جو سیکنڈ لاسٹ آیا ہے اس پارے کی، اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وما يعقلها الا العالمون، اور ان سے عقل صرف اور صرف عالم لوگ ہی حاصل کرتے ہیں جو صحیح معنی میں علماء ربانیین ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صف میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت میں علماء صحیح جو علماء ہیں انہی کی جو ہے وہ انہی کے فہم کے مطابق اور ان کے جو ہے وہ جو اللہ رب العزت نے ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس کے اندر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔